شب معراج خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں ٹھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز بھی سنی۔ فرمایا، اے جبرائیل، یہ ٹھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کیا ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے میرے رب کریم، مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیج دے، اور ان کو جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک میرے اندر خوشگوار خوشبوئیں، ریشم اور مختلف قسموں کے عمدہ کپڑے اور بے مثال چیزیں، موتی، سونا، چاندی، نیز پھل، شہد، پاکیزہ شراب اور دودھ بہت زیادہ ہے، لہذا ان کو میرے اندر بھیج جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے فرمایا، ہر مسلمان مومن مرد و عورت اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیز کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے اور برابر نہ ٹھہرائے، وہ تیرے لیے ہے، اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے امن دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے قرض دے صدقات میں یعنی صدقات دے، جو مجھے قرض دے یعنی صدقات، میں اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل یعنی بھروسہ کرے میں اسے کفایت کروں گا، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں سے سورہ مؤمنون میں مذکور کامیاب مؤمنین کی صفات بیان فرمائی تو جنت بولی، میں راضی ہوں۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو، زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مروی ہے کہ معراج کی رات جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند بلند و بالا محلات دیکھے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا، کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ ہو جائیں مولا مسجد آباد سب کی سب کو نمازی دے بنا، یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے رات جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل دیکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی۔
تو یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے جو انعامات وغیرہ جو ملاحظہ فرمائے، تو وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عذابات بھی ملاحظہ فرمائے۔ آئیے ان میں سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ شب معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے کھولے جا رہے تھے، ان کا گوشت کاٹ کر خون کے ساتھ ہی انہی کے منہ میں دھکیلا جا رہا تھا۔ یہ وہ بد نصیب تھے جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کے عیب تلاش کرتے تھے۔ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ یہ بد نصیب سود خور تھے۔ شب معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ یہ وہ بد نصیب تھے جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ امت کے خطباء اور اپنے کہے پر عمل نہ کرنے والوں اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے مسلسل کاٹے جا رہے تھے۔ معراج کی شب دوزخ میں کچھ لوگوں کو آگ کے شاخوں کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا۔ یہ وہ بد نصیب تھے جو دنیا میں والدین یعنی ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔